صبر کا پھل بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک نیک دل شخص ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا، لیکن اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا، کبھی کپڑوں کی کمی، تو کبھی بیماری کی آزمائش۔ گاؤں کے لوگ اس پر ہنستے اور کہتے کہ اگر تیرا رب تجھ سے راضی ہوتا تو تجھے یہ مصیبتیں کیوں ملتی؟ مگر اس شخص کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا: اللہ جس حال میں رکھے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ وہ دن رات صبر کرتا اور اللہ سے دعا مانگتا۔ ایک دن کی بات ہے، اس شخص کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا۔ اس کے پاس دوا خریدنے کے لیے پیسے بھی نہ تھے۔ وہ بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر آنسو بہاتا رہا، لیکن زبان سے شکو نہ کیا، صرف انتہا: اے اللہ، یہ آزمائش بھی تیری طرف سے ہے، مجھے صبر عطا فرما۔ کچھ دنوں بعد گاؤں کے ایک امیر آدمی کو یہ خبر ملی۔ اس کا دل پگھل گیا اور وہ دوا لے کر آیا۔ اللہ کے حکم سے بچہ صحت یاب ہو گیا۔ امیر آدمی اس شخص کے صبر سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا: میں نے اپنی زندگی میں اتنا صابر انسان نہیں دیکھا۔ آج سے تم میرے ساتھ میرے کھیتوں میں کام کرو۔ جو کچھ کھیت سے نکلے گا اس میں سے تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور اس شخص کے حالات بدلنے لگے۔ اب اس کے پاس کھانے کو بھی تھا، کپڑے بھی اور علاج کی سہولت بھی، لیکن اس کے دل میں غرور نہیں آیا۔ اومشتا، یہ سب کچھ میرے صبر اور اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اگر میں مصیبت میں ہمت ہارتا تو آج یہ دن کبھی نہ دیکھتا۔ کچھ عرصے بعد گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیت سوکھ گئے۔ لو بیو ایسی ہوا۔ وہی نیک شخص اپنے پاس موجود اناج غریبوں میں بانٹنے لگا۔ لو ہرن وروت، تمہارے پاس اتنا تھوڑا تھا پھر بھی دوسروں میں بانٹ دیتے ہو۔ ومصرن را جواب دیتا، جب میں محتاج تھا تو اللہ نے میرے لیے اسباب پیدا کیے۔ آج اگر میں دوسروں کو نہ دوں تو میرا شکر کہاں گیا؟ لوگوں کو احساس ہوا کہ اصل دولت صبر، شکر اور دوسروں کی مدد ہے۔ اس واقعے کے بعد پورے گاؤں میں تبدیلی آ گئی۔ سب نے ایک دوسرے کی مدد شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بارش برسائی اور کھیت پھر سے ہرے بھرے ہو گئے۔